السلام علیکم لسنر، آئیے ایم راحت کے سنسنی خیز اور پراسرار ناول بند حویلی کی چھٹی قسط سنتے ہیں۔ ترویدی آ گیا۔ اس وقت وہ ایک شاندار پراڈو میں آیا تھا جسے ڈرائیور چلا رہا تھا۔ ٹھاکر بانکے تھر نے مہمان کے لیے اپنی گاڑی بھیجی ہے۔ ترویدی نے مسکرا کر آبدہ بیگم سے کہا، ٹھاکر پریوار سے ہماری صدیوں کی دوستی ہے۔ آبدہ بیگم نے نیاز مندی سے کہا، چلے منصور جی؟ جی، میں نے کہا اور رسمی گفتگو کے بعد میں گاڑی میں جا بیٹھا، لیکن میری بھٹکتی نظریں کچھ تلاش کر رہی تھیں۔ ان کی یہ تلاش ناکام نہ رہی۔ میرے ہی کمرے کی اس کھڑکی سے، جہاں سے میں نے پہلی بار روتی ہوئی سلطانہ اور سرد چتا کو دیکھا تھا، دو آنکھیں مجھے دیکھ رہی تھیں۔ فاصلہ کافی تھا، لیکن ان آنکھوں میں تحریر، کتاب کا ہر ورق نمایاں تھا۔ ترویدی مجھ سے باتیں کر رہا تھا۔ لمبے عرصے کا جادو تم نے توڑ دیا ہے منصور جی۔ کہانی برسوں کی دھول میں گم ہو گئی تھی اور خاموشی ایک روایت بن گئی تھی۔ سب نے اس روایت کی پابندی کی تھی، مگر تم آندھی کی طرح اٹھے اور تم نے نقشہ ہی بدل دیا۔ لیکن ہم انسانیت کو بڑا درجہ دیتے ہیں، ایک بڑے کی حیثیت سے کہہ رہے ہیں کہ جذبات کے دھارے میں بہنے کی بجائے اچھی سوچ سے کام لینا۔ کیوں نہیں ترویدی جی؟ لیکن مجھے کچھ گائیڈ تو کیجیے، میں نے کہا۔ پتہ نہیں کس نے کھیل بگاڑا۔ ہم تو تم سے ملنے گئے تھے، تمہیں اپنے ہاں آنے کی دعوت دے گئے تھے، مگر تم حویلی میں جا گھسے، وہیں سے کھیل بگڑ گیا۔ تم نے وہاں توڑ پھوڑ بھی کی اور بھائی چارے کے سارے دروازے بند کر دیے۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے ترویدی جی کہ مجھے سزا دینے کے بجائے بیچارے رمضان خان کو قتل کر دیا گیا۔ بس سارے کے سارے خود کو بلوان اور شکتیمان منوانے پر تلے رہتے ہیں۔ کہا گیا تھا کہ رمضان خان کو قتل کرنے کے بجائے اسے پکڑ کر بھکتی شالہ لے جاؤ اور اس سے معلوم کرو کہ اس سازش کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ ہمیں منع نہیں کیا گیا، اس لیے تمہیں بتا رہے ہیں کہ سارے بھکتوں کا خیال ہے کہ تمہیں سازش کر کے بلایا گیا ہے اور اس کے پیچھے وہ تمام طاقتیں کام کر رہی ہیں جو دین دھرم کے جھگڑوں کا بدلہ لینا چاہتی ہیں۔ بس یہ پتہ چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ کون ہیں۔ میرے بدن میں سرد لہریں توڑ گئیں۔ بات سمجھ میں آ رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی شدید خطرے کا احساس ہو رہا تھا۔ پراسرار کھیل اب ایک خطرناک شکل اختیار کرتا جا رہا تھا۔ جس علاقے میں پراڈو داخل ہوئی وہ ایک VIP علاقہ تھا۔ طویل و عریض رقبے پر پھیلے ہوئے بنگلے قابل دید تھے۔ ایسے ہی ایک شاندار بنگلے کے گیٹ پر پراڈو رکی اور مستعد گورکھے نے بجلی کی سی تیزی سے دروازہ کھول دیا۔ عمارت کے صدر دروازے پر کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ میں ترویدی کے ساتھ نیچے اتر آیا۔ کچھ لمحوں کے بعد ہم ایک عالی شان ڈرائنگ روم میں داخل ہو گئے، جہاں کچھ خواتین، 2-3 خوبصورت ماڈرن لڑکیاں تھیں اور 2 ادھیڑ عمر کے مرد موجود تھے۔ انہوں نے نفیس ململ کے کرتے اور دھوتیاں باندھی ہوئی تھیں، سر پر ٹوپیاں تھیں۔ دونوں نے ہاتھ جوڑ کر ماتھے سے لگائے اور میں نے گردن جھکا کر انہیں احترام دیا۔ آئیے منصور جی، مہاراج، آپ تو بہت سندر اور چھوٹی سی عمر کے ہیں۔ آئیے پدھاریے، آئیے ترویدی جی، ان دونوں میں سے ایک نے کہا۔ ترویدی آگے بڑھ کر بولا، یہ بانکے دھر مہاراج ہیں اور یہ ان کے چھوٹے بھائی رام منوہر۔ ہم لوگ صوفوں پر بیٹھ گئے۔ چھوٹے موٹے کاروبار کرتے ہیں ہم، بھگوان کی کرپا ہے، دال دلیا چل جاتا ہے۔ کبھی کبھی منش ایسی سوچوں میں پھنس جاتا ہے جو اس کی کھڑی کی ہوئی نہیں ہوتی، لیکن وہ اس میں مکڑی کے جالے کی طرح پھنس جاتا ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں، میں نے فوراً بات شروع کر دی، لیکن کاروباری لوگوں کے لیے سمے میں سرمایہ ہوتا ہے، اس لیے میں سمے ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ جی اچھی بات ہے، میں نے کہا۔ ایک بات تم دیکھ رہی ہو سنگیت، پاکستان سے آنے والے اپنی الگ ہی پہچان رکھتے ہیں، دودھ کے دھلے، کومل کومل۔ وہ اس کی بیوی تھی جسے اس نے سنگیت کہہ کر پکارا تھا۔ سو تو ہے، عورت بولی۔ حقیقتوں سے منہ نہیں موڑا جا سکتا منصور جی۔ تمہارے پتا جی نے ہماری بغل میں چھرا گھونپا تھا۔ جو ہوا تھا چوری چھپے ہوا تھا۔
अगर इस समय पता चल जाता तो बात इतनी न फैलती। दोनों के टुकड़े गंगा में बहा दिए जाते, किसी को कानो कान खबर न होती। जिस तरह तुफैल अकबर की लाश बोरी में बंद एक जौहर से मिली थी। तुफैल अकबर याद है त्रिवेदी जी? बांकेधर ने त्रिवेदी से पूछा। जी महाराज, इसने दोनों का निकाह पढ़ाया था, त्रिवेदी बोला। हाँ, अपने किए की सजा पाई इसने, बांकेधर ने कहा। नहीं सर, हमारी नज़र में तो वो शहीद है, मैंने कहा, और सब चौंक कर मुझे देखने लगे। इन्हें तवक्को नहीं थी कि भेड़ियों के कौल में घिर कर भी कोई ऐसे खुद रह सकता है। कोई ऐसी बात न कहें भैया जी जिससे मेहमान की दिल आज़ारी हो, राम मनोहर ने कहा। सॉरी मंसूर जी, बहन याद आ गई थी, जज्बाती हो गया था, सॉरी, बांकेधर ने पेशानी से पसीना पोंछकर कहा। मेरी निगाह यूं ही एक लड़की की तरफ उठ गई। वो बड़ी पसंदीदगी के अंदाज में मुझे देख रही थी। काम की बात करें भैया जी, राम मनोहर ने कहा। आप हमारे मेहमान हो मंसूर, कुछ समय दिल्ली में रहो। तुम्हारे क़याम के लिए अशोका होटल में कमरा बुक करा दिया गया है। ये लड़कियां तुम्हें दिल्ली दिखाएंगी, इसके बाद तुमसे फाइनल बात की जाएगी। आपकी बहुत मेहरबानी है। मैं चाहता था कि ये मुलाकात मुख्तसर रहे। घुमाकर नाक पकड़ने से बेहतर है कि जिस तरह आपने वक्त ज़ाया किए बगैर बात शुरू कर दी थी, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। हम अभी फारिग हो जाते तो बहुत अच्छा होता, मैंने कहा। अरे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। दिल्ली अब इतनी बुरी भी नहीं है कि कोई इसे देखना भी पसंद न करे, वो लड़की बीच में बोल पड़ी जिससे मेरी नजरें मिली थीं। हाँ हाँ, मन में अगर क्रोध है तो निकाल दो। हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, वरना यकीन करो बड़े बड़े मशवरे दिए जा रहे हैं। हमें कोई कह रहा है कि हवेली में आग लगाने के इल्ज़ाम में पकड़वा दो। कोई कह रहा है रमज़ान खान को तुमने कत्ल किया है। और भाई, पुलिस किसी भी मुल्क की हो, बड़ी बकेट होती है। एक पुलिस वाले की खोपड़ी में 6 दिमाग होते हैं, कोई ना कोई तरकीब निकाल ही लेते हैं। मुझे यकीन था कि मुझे धमकियां देने के लिए ही बुलाया गया है। आप वाकई ये सब कर सकते हैं, मुझे एतराफ़ है। मेरे लिए क्या हुक्म है? ऐसी बात नहीं है, ठंडे दिल से सोचो। वो हमारी बहन थी, नौउम्र थी, नादान थी। नासिर अब्दुल्ला ने इसे वरगलाकर मुसलमान किया, इसे निकाह किया, फिर इसे छोड़कर पाकिस्तान भाग गया। पिताजी सरोजा पर जीवन वारते थे और उन्होंने जीवन फाड़ दिया इस पर। हवेली में बैठकर भूख प्यास से मर गए। बहन भी गई जो अकलौती थी, पिता भी गए, इज्जत व आबरू भी गई। पुरखों की रिहाइश छोड़कर हम दोनों यहाँ आ गए, सिर्फ इसलिए कि बदनामी की आग से बचें। हवेली खेल बन गई। जख्म भरे ही थे कि तुम आ गए और तुमने हलचल मचा दी। बताओ, हमें क्या करना चाहिए? आपको दूसरी तफसील भी मालूम है? हाँ, तुम्हारी झूठी कहानी पता चल गई है। तुम यही दावा करते हो कि सरोजा की आत्मा तुम्हारे पास आती है। मैं आपको इस कहानी को झूठा कहने से नहीं रोक सकता। बस इतना ज़रूर कहूँगा कि मेरे वालिद नावालदा ने कभी इस कहानी के बारे में नहीं बताया। ये कहानी मुझे यहाँ आकर मालूम हुई और इसके नतीजे में रमज़ान खान की जान गई। मैंने इस सिलसिले में कोई कदम नहीं उठाया। तुम हमारी बंद हवेली में नहीं घुसे थे? जी, 3 बार। क्यों? बस तजस्सुस का शिकार था। तजस्सुस का शिकार होकर किसी के घर में घुसा नहीं जाता। और फिर इसी तजस्सुस के लिए तुमने इसमें आग लगाकर हमारे पुरखों के निशान को मिटा दिया, हवेली में रखे हमारे मुजस्समे तोड़ दिए। मैंने आग नहीं लगाई और मैंने इतना कहा था कि वो औरत बोल उठी जिसे संगीत कहकर पुकारा गया। अब बस भी करें, सारे गिले शिकवे अभी कर लेंगे क्या? गिले शिकवे? तुम इसे गिले शिकवा क्यों कह रही हो? हमारी बहन थी वो, हमारा जीवन थी। हमारे मन में जो आग है इसे कोई नहीं बुझा सकता, बांकेधर बोला। सर, आपके हुक्म पर मैं हाजिर हो गया हूँ या पकड़कर बुलवाया गया हूँ। बस इतना मेहरबानी अगर मुमकिन हो तो कर दें कि मेरी सज़ा मुझे जल्द सुना दें, मैंने मतानत से कहा। सुर, तुम्हें अशोका होटल ले जाएगी।
वहाँ तुम्हारे लिए कमरा बुक है। तुम नौजवान हो, लंबा जीवन है तुम्हारे सामने। हम बुरे लोग नहीं हैं, तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते, लेकिन तुम भी कोई सरगर्मी दिखाने की कोशिश मत करना, वरना बहुतों का जीवन कष्ट हो जाएगा। सुर, इन्हें ले जाओ। तो ही नाम इस रवैया था, लेकिन चोट खाए हुए नाग थे। इन्हें बल खाना और फुनकारना ही था, और मुझे होशियारी से काम लेना था। खूबसूरत और हद से ज्यादा होते दुमाती का शिकार लड़की एक कार में मुझे लेकर चल पड़ी। रास्ते में वो मेरा दिमाग खाती रही थी। शादीशुदा हो, ये बता दीजिए। नहीं। हाय, गैर शादीशुदा लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मुझसे शादी करोगे? लड़की काफ़ी धुआंधार मालूम होती थी। वहाँ दूसरी लड़कियां भी थीं, लेकिन इसे खास तौर से मेरे साथ भेजा गया था। मुमकिन है इसकी कोई ख़ास वजह हो, इसलिए मैंने दिल ही दिल में मंसूर अब्दुल्ला को आवाज़ देकर होशियार कर दिया। वैसे भी वो जिस माशरे की परवरदा थी, इसका पता यहाँ की फिल्में और टीवी प्रोग्राम देखकर ही चल जाता था। लेकिन ये फैसला भी मुझे लम्हों के अंदर करना पड़ा कि इसके साथ इतना ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बनना पड़ेगा जितनी कि वो खुद है। यही इससे निपटने का तरीका था। अरे किस फिक्र में पड़ गए? वो मुझे खामोश पाकर बोली। शादी बच्चों का खेल तो नहीं होती, सोचना समझना पड़ता है, मैंने पूरी संजीदगी से कहा। अब इसके हैरान होने की बारी थी। गालिबन वो सोच रही थी कि मैं किस पाए का उल्लू हूँ जो इस पेशकश पर गौर करने लगा हूँ। इसने मजा लेते हुए कहा, अब इतनी गंभीर सोच की बात नहीं है। कहीं से एक पंडित पकड़कर 7 फेरे लेंगे और हनीमून को चल पड़ेंगे। एक मुश्किल गले पड़ी हुई है, एक और पड़ जाएगी, मैंने कहा। कैसी मुश्किल? वो बोली। जिसके चक्कर में तुम्हारे पिताजी ने मुझे पकड़वा कर यहाँ बुलवाया है, यानी तुम्हारी मौसी सरोजा देवी। यार, तुम्हारे पिता ने क्या बुरा किया था? मौसी का धर्म भी बदलवा दिया, माता पिता को इससे छुड़वा दिया और फिर अकेले पाकिस्तान भाग गए, जैसे खुद गए थे। इसे भी जान पर खेलकर अपने साथ ले जाते। हो तो वो मुसलमान गई थी, एक नेक नाम परिवार बर्बाद करवा दिया। दादाजी बेटी की लाश के पास भूखे प्यासे बैठकर मर गए। अनायत है ना ये? मगर इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम बताओ, मुझे तो ये कहानी भी यहाँ आकर मालूम हुई है। तुम्हारे पिताजी का ध्यान हो गया है? हाँ, बहुत दिन हुए। एक बात बताओ, क्या बंद हवेली तुमने जलाई थी? कसम खाकर कहता हूँ कि नहीं। तुम इसमें घुसे थे? हाँ, कई बार। क्यों? किसी के घर में तो चोर घुसते हैं। बात गलत थी ना? असल में साधु संतों ने वहां जादू मंत्रों की भरमार करती थी। यूं समझो, बंद हवेली को जादू मंडल बना दिया गया था। वहां भयानक जाप किए जाते थे और इसे काली का स्थान बना दिया गया था। जब इसे जादू मंडल में किसी मुसलमान के पांव दाखिल हुए, ये तो सारे जादू मंत्र और चाप धरे रह गए। सुना है कि तुमने वहां जादू के बुत भी तोड़े थे। हाँ, कुछ, मैंने कहा। क्यों? मुझे देखकर हंस रहे थे, मेरा मजाक उड़ा रहे थे। और तुमने इन्हें तोड़ दिया? डर नहीं लगा तुम्हें? दैया रे दैया, मैं तो वहीं धड़ से गिरती और मर जाती। भला बताओ, वीरान हवेली में जादू के बुतों से लड़ाई? तुम्हारी छाती में पत्थर का दिल है या? तुम्हारा नाम सुन लिया था तुम्हारे फादर ने, मैंने कहा। हाँ, बात क्यों बदल रहे हो? नहीं, मालूम कर रहा हूँ। वो तुम्हारी माता जी हैं जिन्हें उन्होंने संगीत कहकर बुलाया था। हाँ, तुम्हारे फादर म्यूजिकल लवर हैं शायद, बहुत ज़्यादा। इनसे ज़्यादा सोरठबाजी नाना जी संगीत सम्राट थे। तुम बड़े अच्छे हो, कितनी अच्छी बातें की हैं हमने। मेरी मानो तो इनसे सुलह कर लो। जो ये कह रहे हैं मान लो, फिर यहीं दिल्ली में रहो, मैं तुम्हें खूब घुमाऊंगी। मगर इन लोगों ने तो मुझे सजा देने के लिए बुलवाया है। ऐसी बात नहीं है। फिर पहले की बात और थी, अब कुछ और है। और तुम्हें पिताजी और ताया जी ने थोड़ी बुलवाया है। तो फिर फिर लगा रखी है। रोमांटिक बातें करनी नहीं आती तुम्हें? आती हैं, लेकिन खुद सोचो, अगर किसी की जान सूली पर लटकी हो तो वो रोमांटिक बातें कैसे कर सकता है? अरे तो तुम्हें कौन सी फांसी दी जा रही है?
कोई तुम्हारी जान नहीं ले रहा। बिल्कुल चिंता मत करो, मैंने तुम्हें पेशकश की है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जैसा कहें करते रहो और ऐश करो। वैसे मैं तुम्हें बताऊं, मेरे पिताजी इंतहा पसंद हैं न ताया जी। ये बिजनेसमैन लोग हैं, सबसे पहले कारोबार को अहमियत देते हैं। पहले दादाजी ने हाहाकार मचाई। जैसे कि मैंने कहानी सुनी, भगवान जाने झूठी है ये सच्ची, कि मौसी जी की आत्मा ने तुमसे विनती की कि इन्हें मुसलमानों की तरह दफन कर दो। हाँ फिर, मैंने कहा। अरे क्या बात कर रहे हो, खून की नदियां बह जाएंगी। यहाँ कोई ऐसा करके तो देखे। अव्वल तो एक लड़की को बहकाकर मुसलमान किया, फिर दफन करके इसके धर्म पर कालक लगा दी जाए। अभी तुमने कहा था कि मुझे तुम्हारे ताया या पिताजी ने नहीं बुलाया है। मैंने कहा, हाँ, उन्होंने नहीं बुलाया। स्वामी महाराज तेल तलैया से खुद चलकर आए थे। स्वामी महाराज तेल तलैया? अरे धर्मानंद सागर जी की बात कर रही हूँ। मिनिस्टर हैं पर साधु संत हैं। यहाँ इनकी आलीशान कोठी है जिसे उन्होंने काली कुंड बना दिया है। वो दास हैं, बड़े विद्वान हैं। वो काली कुंड में काली देवी का ज्ञान देते हैं। मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊं, वहाँ सिर्फ हिंदू धर्म के लोग ही नहीं बल्कि दूसरे धर्म वाले भी जादू सीखने आते हैं। मैंने होंठ सुकेड़कर गर्दन हिलाई। बड़ी मकरूहात सुनने को मिल रही थी। मैंने इसे पूछा, स्वामी महाराज क्यों आए थे? इसी कफन दफन के सिलसिले में झगड़ा हुआ था। जब मौसी जी की अर्थी ने आग नहीं पकड़ी तो मुसलमानों में बड़ा जोश पैदा हो गया। उन्होंने कहा कि मौसी जी को दफन करने की इजाज़त दी जाए। आग लग गई पूरे देश में। वो तो भगवान भला करे स्वामी धर्मानंद सागर जी का कि उन्होंने हालात संभाल लिए, वरना बड़ी मार काट होती। मुसलमानों ही के वोटों से तो धर्मानंद जी इलेक्शन जीते और मिनिस्टर बन गए। अब बंद हवेली राख बन गई है। दादाजी की लाश का भी पता नहीं चल सका। पिताजी ने फौरन तेल तलैया का रुख किया और स्वामी जी को मदद के लिए तलब कर लिया। तब स्वामी जी ने कोई तजवीज़ दी जिससे अमन कायम हो जाए। मुझे क्यों बुलाया गया? मैंने पूछा। अरे मैं क्या इनकी नानी लगती हूँ क्या कि सब कुछ मुझे पता है? कान खा गए रास्ते भर मेरे। सूरत इतनी अच्छी है पर मर्दों वाली एक भी बात नहीं। एक बात जो मोहब्बत भरी बोली हो। चलो उठो, अशोका होटल आ गया। इसने गाड़ी को जोर के ब्रेक लगाए, फिर आहिस्ता आहिस्ता अशोका की हसीन पार्किंग की तरफ चल पड़ी और फिर मुझे मेरे कमरे में पहुंचा दिया गया। सुर बिगड़ी हुई नौजवान लड़की थी। मैं इसके तर्ज अमल से परेशान हो गया था, लेकिन शुक्र है वो ज़्यादा नहीं फैली। वो मेरी तरफ से पेशरफ्त की मुंतज़िर थी और मैं ठहरा पत्थर। चुनाचे वो नाक मुँह चढ़ाकर चली गई कि कल मेघा आएगी, मैं नहीं आऊँगी। तुम बड़े बोर इंसान हो। मुझे अपने बोर होने की खुशी हुई थी। होटल के इस कमरे में गुजरने वाला एक एक लम्हा उलझन बन गया था। मेरे गिर्द कई ऐसे अफराद थे जो मेरे लिए अहमियत के हामिल थे। रफ़ीउल्लाह, जिसने मेरे तन्हा आने के बाद बड़ा हंगामा किया होगा। तस्लीम, जिसकी खामोश उदासी मेरी आंखों में थी और मैं सोच रहा था कि पता नहीं मेरी और इसकी कहानी का क्या अंजाम होगा। मैं ये अंदाज़ा लगा चुका था कि रफ़ीउल्लाह इसे सगी बहन का मकाम देता है। एक रफ़ीउल्लाह ही ऐसा था जिसे मैं दिल की बात कह सकता था। बाकी और कोई नहीं था। सुल्ताना थी जिसने मुझसे न जाने क्या तवक्को लगा ली थी। मैं क्या कर सकता था? इसका जिस्म हवेली से गायब हो गया था। हवेली राख बन गई थी। अगर कोई चक्कर भी चलता तो कैसे? अब देखो क्या होता है। स्वामी जी मुझसे क्या चाहते हैं? रात को तस्लीम बहुत याद आई। इसे फ़ोन करने के बारे में सोचा लेकिन मुनासिब नहीं समझा। रफ़ीउल्लाह ने भी फ़ोन नहीं किया था। दूसरे दिन दोपहर तक किसी ने मुझसे रब्ता नहीं किया। 3 बजे सुर आ गई। गुलाबी रंग की साड़ी इस पर खूब सज रही थी। कैसी लग रही हूँ? बहुत प्यारी। शुक्रिया। चलो तैयार हो जाओ, तुम्हें दिल्ली दिखाती हूँ, उसने कहा। मैं तैयार हूँ, मैंने बेतकल्लुफ़ी से कहा। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि यह लड़की काम की है, इससे ज़रूरी मालूमात हासिल हो सकती हैं। वो इन लड़कियों में से थी जिन्हें आसानी से शीशे में उतारा जा सकता है। मुमकिन है कि किसी मरहले पर इसकी कोई ज़रूरत पेश आ जाए।
اس نے ناقدانہ نظروں سے مجھے دیکھا اور مسکرا دی، پھر بولی، میں بڑی منموجی ہوں، رات کو مجھے تم پر بہت غصہ آیا تھا پر میں نے معاف کر دیا۔ رات کو میں نے میگا سے کہہ دیا تھا کہ کل وہ تمہارے ساتھ رہے گی۔ دیوی جی نے بال بال موتی پروئے تو مجھے غصہ آ گیا۔ پتا جی پہلے ہی مجھے تمہارے لیے مخصوص کر چکے تھے، میں نے منع کر دیا اور کہہ دیا کہ میں جا رہی ہوں۔ اس کا منہ سوچ کر کپا ہو گیا۔ مجھے بڑا مزہ آیا، یہ کہہ کر وہ ہنس پڑی۔ میں نے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ کچھ دیر کے بعد ہم باہر نکل آئے۔ وہ اپنی کار میں ہی آئی تھی۔ واقعی اس نے مجھے دلی دکھا دی، اہم جگہیں، تاریخی مقامات وغیرہ وغیرہ۔ شام ہو گئی تو اس نے کہا، بھکتی شالہ چلو گے؟ وہاں کیا ہوتا ہے؟ پوجا، کالی پوجا، بڑی زبردست جگہ ہے۔ وہاں کالا جادو سکھایا جاتا ہے۔ تم اگر 7 دن وہاں روزانہ جاؤ اور کچھ سیکھنا چاہو تو اپنے دیش میں جا کر دھوم مچا سکتے ہو۔ میں نے دلی دل میں کالے جادو پر 1000 بار لعنت بھیجی، لاہور پڑی اور پھر بولا، کیا وہاں مسلمان بھی جا سکتے ہیں؟ وہاں ذات دھرم کی قید نہیں ہے، وہاں چھوٹے چھوٹے کورس ہوتے ہیں، جس کے من میں آئے جتنا چاہے سیکھ لے۔ یہ کہہ کر اس نے گھڑی میں وقت دیکھا، پھر بولی، ابھی 1 گھنٹہ باقی ہے، تھوڑی دیر میں چلتے ہیں۔ جس عمارت میں وہ مجھے لے گئی وہ کسی راجا کا محل معلوم ہوتی تھی۔ وہ انتہائی وسیع رقبے میں پھیلی ہوئی تھی۔ بہت بڑی پارکنگ لاٹ میں بے شمار گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں۔ اندر بڑے بھیانک مجسمے ایستادہ تھے۔ لوگ ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ بہت سے لوگوں نے چہروں پر ماسک لگائے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا، یہ لوگ ماسک کیوں لگائے ہوئے ہیں؟ بس کچھ لوگ اپنے چہرے نہیں دکھانا چاہتے، کچھ فیشن کے لیے لگا لیتے ہیں۔ تم لگاؤ گے؟ ضرورت تو نہیں ہے۔ اوکے، مجھے بھی پسند نہیں، سر بولی اور میرے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ وہ کچھ آگے جا کر بولی، مجھے کچھ دیر کی چھٹی دو گے؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں؟ کہاں؟ تھوڑی سی پوجا کر لوں۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا اور وہ آگے بڑھ گئی۔ دفتن ایک لڑکی میرے پاس آ گئی۔ اس نے لباس بھی بڑا ہی بیہودہ پہنا ہوا تھا۔ وہ اس طرح میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی کہ مجھے چونکنا پڑا۔ اس کے چہرے پر ماسک تھا۔ پھر اس کی آواز ابھری، مائی گاڈ، تم ہی ہو؟ میرا منہ حیرت سے کھل گیا۔ مجھے بھی یہ آواز کچھ جانی پہچانی لگی۔ ابھی یاد بھی نہیں آیا تھا کہ لڑکی نے چہرے سے ماسک کسی قدر اونچا کیا تو اس کا چہرہ نمایاں ہو گیا۔ یہ فریدہ تھی، شیخ مختار کی بیٹی فریدہ، جن کے بارے میں مجھے معلوم ہوا تھا کہ رشتہ داروں میں سے ہیں اور دہلی میں کاروبار کرتے ہیں۔ رفیع اللہ نے اس لڑکی کے بارے میں اور بھی بہت کچھ بتایا تھا۔ اب بتاؤ، پہچانا؟ وہ مسکرا کر بولی، فریدہ؟ میں نے کہا، ارے نام بھی یاد ہے، جلدی سے بتا دو، کلیان ہو گیا۔ کیسا کلیان؟ میرا مطلب ہے کہ یہاں کیسے آ گئے؟ کالی کنڈل دیکھنے آئے ہو یا کچھ سیکھنے؟ اور کہاں ٹھہرے ہو؟ یہاں کس کے ساتھ آئے ہو؟ ضرور رفیع اللہ تمہیں یہاں لایا ہوگا۔ اشوکا ہوٹل میں ہوں۔ اوئے ہوئے، غضب! نمبر بتاؤ جلدی سے کمرے کا۔ وہ بولی تو میں نے نمبر بتا دیا۔ رات 10 بجے کے بعد آؤں گی، انتظار کرنا، اوکے؟ اس نے کہا۔ ماسک چہرے پر واپس کھسکایا اور تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ میں حیران نظروں سے اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ سرخ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ فریدہ کو یہاں اس حال میں دیکھ کر مجھے دلی رنج ہوا تھا۔ اس کے بارے میں رفیع اللہ نے بتایا تھا کہ بہت بگڑی ہوئی لڑکی ہے، جبکہ اس کے والدین بیچارے بے حد شریف لوگ ہیں، لیکن وہ بیچارے اپنی عزت کو ٹھیک طرح سنبھال نہیں سکے تھے اور وہ اس بگڑے ہوئے معاشرے کا شکار ہو گئی تھی۔ میں سر کا انتظار کرتا رہا۔ وہ بہت دیر کے بعد آئی تھی۔ ارے مٹی کے مادھو، تم یہاں چپکے ہوئے ہو؟ تو اور کہاں جاتا؟ ہائے، کہیں جاتے تو سوچتے کہ اب واپس نہ جاؤں۔ چلو چلیں، یہاں کا وقت بھی ختم ہونے والا ہے۔ سر کو ہدایت کر دی گئی تھی کہ وہ میرا بھرپور خیال رکھے۔ وہ رات کے کھانے پر بھی میرے ساتھ رہی، پھر بولی، چلتی ہوں مہاراج، کل کا پروگرام فون پر بتاؤں گی۔
मैंने गर्दन हिला दी। मैंने घड़ी में वक्त देखा तो 9:45 बजे थे। 10 बजे का वक्त दिया था फरीदा ने। मुझे हल्की सी घबराहट का एहसास हो रहा था। ठीक 10 बजे इस्तकबालिया से कॉल आई। मुझे फरीदा की आमद के बारे में बताया गया था और मैंने इसे मिलने की इजाज़त दे दी। फरीदा आ गई। इस वक्त कायदे का लिबास पहने हुए थी और संजीदा संजीदा नजर आ रही थी। पापा भी मेरे साथ आ रहे थे। मैंने मना कर दिया। वैसे वो तुमसे मिलने के लिए बेचैन हैं। माफ़ करना, मैंने तुम्हें तुम कहकर मुखातिब किया है। मैं बेतकल्लुफ़ी से बोलने की आदी हूँ। खैर, कब तक यहाँ हो? अभी कई दिन हूँ। कोई साथ नज़र नहीं आ रहा। किसके साथ हो? तन्हा हूँ, मेरे मुंह से निकल गया। अजीब इंसान हो। मैंने वहाँ शादी में भी तुम्हें दावत दी थी कि दिल्ली आओ, हमारे पास रहो, हम भी रिश्तेदार हैं। मैंने पापा को तुम्हारे बारे में बता दिया था। वो अशोका में तुम्हारे क़याम का सुनकर दंग रह गए। अशोका में एक दिन का क़याम भी बड़ा मुश्किल है। अच्छे अच्छे लोग यहाँ एक कप चाय अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं खुद यहाँ नहीं ठहरा, किसी ने मुझे दावत दी थी और इसी ने मेरे लिए ये कमरा बुक कराया है। कौन? वो बोली। राम मनोहर बांकेधर, जानती हो इन्हें? हाँ, वो बोली। न जाने क्यों इसका चेहरा फीका पड़ गया था। कुछ लम्हों के बाद वो बोली, मैंने भक्तिशाला में सुर को देखा था। क्या वही तुम्हें वहाँ ले गई थी? हाँ, मैंने जवाब दिया। ठीक, वो फीके से लहजे में बोली। तुम्हारे बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है फरीदा। आज़ाद ख्याल होना बुरी बात नहीं, लेकिन इस काले जादू के गंध में किसी मुसलमान लड़की का इतनी आज़ादी से जाना मुनासिब नहीं है। काला जादू तो कुफ्र से भी बदतर है। क्या तुम ऐसा नहीं समझती? यार, क्यों बोर कर रहे हो? ये बातें मैं इतनी बार सुन चुकी हूँ कि अब कानों में जहर उतरता है। कल मेरे साथ वहाँ चलना, तुम्हें बहुत से। इसने जुमला अधूरा छोड़ दिया। कुछ देर खामोश रहने के बाद बोली, मैं घर में तुम्हारे दिल्ली आने के बारे में बताऊंगी। हम बांकेधर जी की टक्कर के लोग तो नहीं हैं, लेकिन अगर कुछ दिन हमारे साथ गुजारना पसंद करो तो अच्छा लगेगा। अभी तो मुझे अपनी तकदीर का फैसला सुनना है। मैं यहाँ आया नहीं, बुलाया गया हूँ। देखो क्या होता है। ज़रा हाथ इधर लाओ, बायां हाथ, वो बोली। मैंने बायां हाथ उसके सामने कर दिया। उसने मेरे हाथ को थामकर देर तक देखा, फिर बोली, कुछ नहीं होगा। कुछ परेशानियां ज़रूर होंगी, लेकिन बिगड़ेगा कुछ नहीं। बेफिक्री से कलांचे भरो और मेरी बात सच निकले तो। वो अजीब से अंदाज में मुस्कुराकर खामोश हो गई। वो तकरीबन 1 बजे वापस गई थी और इसके बाद 3 बजे तक मैं बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। बड़ी सनसनीखेज कैफियत थी। एक से एक शख्सियत मिल रही थी। गजादर फैमिली, सुर और अब ये फरीदा। मैं इसके बारे में सोचता रहा। आंखें कुछ बंद हुई थी कि हल्की सी आहट हुई और मैं दोबारा जाग गया। दरवाजे के करीब कोई खड़ा था। मैंने गौर से देखा। सफ़ेद लिबास, पाकीज़ा चेहरा, वो सुल्ताना थी। मैं बिजली जैसी तेजी से उठकर बैठ गया। इसके होंठों पर प्यार भरी मुस्कुराहट थी। काश काश मैं तुमसे बातें कर सकता। काश तुम बोलती। तुमसे मेरा माँ बेटे का रिश्ता है और ये रिश्ता मेरे लिए ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती है। सुनो, मैं किसी से हार नहीं मानूंगा। तुम मेरे सामने इसीलिए आई हो ना कि तुम्हें अपनी असल मंजिल चाहिए। इसने ज़ोर ज़ोर से अस्बात में गर्दन हिलाई। वो मैं दूंगा। काश मैं तुम्हें तुम्हारी ये खुशी दे सकता। मेरे करीब आओ। तुम बोल नहीं सकती, सुन तो सकती हो। उसने फिर अस्बात में गर्दन हिलाई और आहिस्ता आहिस्ता चलती मुझसे कोई 4 फीट के फासले पर आ खड़ी हुई। हवेली जल गई, तुम जानती हो। मैंने नहीं जलाई। वहाँ तुम्हारा जसद खाकी था। इसे तो कोई नुकसान नहीं पहुँचा। मैंने तस्दीक चाही। उसने नफ़ी में गर्दन हिला दी। खुदा का शुक्र है। अगर मैं कभी तुमसे मिलना चाहूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत हो, तो क्या तुम मेरे पास आ सकती हो? उसने फिर हाँ में गर्दन हिलाई। यूँ लगा जैसे वो इस सवाल की मुंतज़िर हो। इसने अपने लिबास से सफ़ेद रंग का एक फूल निकाला। इसे चुटकी में पकड़कर ज़ोर ज़ोर से हिलाया और फ़ज़ा में अनोखी खुशबू फैल गई। इसने इशारों से मुझे समझाया कि इस तरह इसे मेरे बुलाने की खबर मिल जाएगी।
میں نے اس کی بات سمجھ لی۔ میں نے پرجوش انداز میں کہا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں تمہاری منزل دینے کے لیے زندگی کو داؤ پر لگا دوں گا اور کامیاب رہوں گا۔ جیسے تم نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے پوری استقامت سے وقت گزارا ہے، اسی طرح میں بھی اسی بھروسے پر تم سے وعدہ کر رہا ہوں۔ میں نے پھول احتیاط سے اپنے پاس رکھ لیا۔ اس نے مجھ سے جانے کے لیے پوچھا تو میں نے بہت احترام سے گردن جھکا دی۔ وہ چلی گئی۔ پھول سے ابھرنے والی خوشبو ابھی تک کمرے کو معطر کیے ہوئے تھی اور میں اپنے وجود میں عجیب سی سرشاری محسوس کر رہا تھا۔ پھر ایک دم فضل صادق کا خیال آیا اور میں فون نکال کر وہ پراسرار نمبر ملانے لگا۔ کچھ دیر میں ان سے رابطہ قائم ہو گیا۔ آپ نے کہا تھا کہ مجھے آپ کی قربت حاصل ہے۔ میرے دل کو ڈھارس ہے۔ میں جن حالات سے گزر رہا ہوں وہ میرا دماغی توازن خراب کر دینے کے لیے کافی ہیں، لیکن میں پرعزم ہوں۔ تمہارے عزم نے ہی مجھے متاثر کیا ہے۔ کہو کس مشکل میں ہو؟ فضل صادق نے کہا۔ نہیں، مشکل تو نہیں، لیکن حالات غیر یقینی ہیں۔ مجھے بتاؤ۔ انہوں نے کہا تو میں نے انہیں اب تک پیش آنے والے تمام واقعات بتائے۔ وہ دیر تک غور کرتے رہے، پھر بولے، انہوں نے تمہیں ختم کرنے کی کوشش کی تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ وہ تمہیں ختم نہیں کر پائیں گے۔ حویلی جادوئی قوتوں نے جلائی ہے، وجہ راز میں ہے۔ بانکے تھر اور رام منوہر ان حالات سے غمزدہ ضرور ہیں، لیکن وہ جیو اور جینے دو کے قائل ہیں۔ یہ سرگرمی انہوں نے خود شروع نہیں کی۔ میرے خیال میں اس کے پس پردہ سوامی ہے۔ وہ بہت شاطر ہے۔ کیا چاہتا ہے اس کا اندازہ مجھے بھی ہے۔ تمہیں ایک مزے کی بات بتاؤں؟ جی سر، میں نے کہا۔ اس بے وقوف لڑکی نے اپنے ایمان کو بہت سستا بیچ دیا ہے، جس کا نام فریدہ ہے۔ کالی طاقتیں ایسے کھیل کھیلتی ہیں۔ ان کے پیروکاروں نے فریدہ کو لکیروں کا علم سکھا کر اس کے ایمان کو سلب کر لیا۔ 2-4 کامیاب پیش گوئیاں کر کے وہ خود کو کالے جادو کا ماہر سمجھنے لگی اور زیادہ لگن سے ناپاک علوم سیکھنے لگی۔ اس سے اصل کام جو لیا جا رہا ہے وہ دینداروں سے ان کا ایمان چھیننا ہے۔ خیر، تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر اس نے کہا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا، حالات تمہارے حق میں ٹھیک ہو جائیں گے، تو اطمینان رکھو، ایسا ہی ہوگا۔ ارے، میں نے حیرت سے کہا۔ ہاں، قدرت کی کاریگری دیکھو کہ اس نے کس ذریعے سے تمہیں اطمینان دلایا ہے کہ اپنا کام دل جمی سے جاری رکھو۔ انشاءاللہ، میں نے کہا۔ سلطانوں کو اپنے پاس زیادہ نہ بلانا، انہیں اندازہ ہے کہ تم اسے بہت مانوس ہو، وہ اس کے ذریعے تمہیں کوئی بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ جی، آپ نے بہترین رہنمائی کی ہے، میں خیال رکھوں گا، میں نے کہا، اور دوسری طرف رسمی الفاظ کے بعد فون بند کر دیا گیا۔ دوسرے دن بانکے در کا فون آیا۔ آج کا کوئی پروگرام تو نہیں بنایا منصور جی؟ نہیں، حکم دیں۔ دوپہر کو بھوجن ادھر ہی کر لو، کچھ باتیں بھی ہو جائیں گی۔ بھاجی ترکاری کھلائیں گے بھائی، باقی تو تمہیں معلوم ہی ہے، صبح 12 بجے تمہیں لینے آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے، میں نے جواب دیا۔ سر کے آنے سے پہلے میں تیار ہو گیا تھا۔ آج سر کے چہرے پر تازگی نہیں تھی، لیکن میں نے اس سے اس بارے میں سوال نہیں کیا۔ وہ بھی خاموش رہی تھی۔ البتہ راستے میں اس نے پوچھا، تم پہلی بار انڈیا آئے ہو؟ ہاں، میں نے جواب دیا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے کوئی دوسرا سوال نہیں کیا اور کوٹھی پہنچ گئے، جہاں بانکے دھر نے میرا استقبال کیا تھا۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر اس نے کہا، یہاں تمہارے اور بھی رشتہ دار ہیں؟ ہاں، رشتہ دار تو شاید اور بھی ہوں، مجھے صرف ایک کے بارے میں معلوم ہے، شیخ مختار ہے ان کا نام۔ ہاں، میں نے انہیں بھی بھوجن پر بلایا ہے۔ ان کی خبر مجھے سوامی جی نے دی تھی۔ آپ نے پہلے بھی مجھے سوامی جی کے بارے میں بتایا تھا، مگر کوئی تفصیل نہیں بتائی۔ وہی بتانے جا رہا ہوں۔ سوامی جی دیش کی ناک ہیں، وزیر کے عہدے پر ہیں، مگر ایسے دھرمداز کہ مثال ہیں ہمارے لیے۔ تم پر بڑی مہربانی ہے ان کی۔ مجھ پر؟ ہاں، کہہ رہے تھے کہ بڑا بہادر جوان ہے، جس حویلی کے پاس سے کسی کے گزرنے کی ہمت نہیں ہوتی، اسے اس نے پھونک کر رکھ دیا۔ آج بھی آپ لوگوں کا یہی خیال ہے کہ میں نے اسے جلایا ہے؟
اصل بات تو بھگوان ہی جانے، بات سوامی جی کی ہو رہی تھی۔ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ حالات ایک بار پھر بگڑنے کو تھے۔ دھرم سیوک مطالبہ کر رہے تھے کہ تمہیں گرفتار کر لیا جائے، وہ تمہیں مانگ رہے تھے۔ اس طرح دونوں ملکوں کے بیچ ایک نیا بکھیڑا پڑ جاتا۔ سوامی جی نے اس کا کوئی حل نکالا ہے، اسی لیے تمہیں انہوں نے یہاں بلایا ہے۔ ان سے کب ملاقات ہوگی؟ اصل میں ذرا سی گڑبڑ ہو گئی۔ یہ اساڑھ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں سوامی مہاراج 19 دن کا چلہ کاٹتے ہیں۔ وہ یہ چلہ اپنے دھرم استھان تیل تلیا میں ہی کاٹتے ہیں۔ تیل تلیا ایک چھوٹی سی آبادی ہے، مگر وہاں ایک مندر ہے جس کی وجہ سے وہ مہان استھان بن گیا ہے۔ بڑے بڑے افسر وزیر وہاں جاتے ہیں۔ تو چلے کے دوران وہ کسی سے نہیں ملتے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ضرورت مند وہاں چلے جاتے ہیں، اور سوامی جی سرکاری کاموں کے سلسلے میں دلی بھی آتے رہتے ہیں، لیکن زیادہ تر وہ تیل تلیا ہی میں رہتے ہیں اور وہیں مندر میں پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ ممکن ہے کہ تمہیں بھی وہاں جانا پڑے۔ مجھے وہاں جا کر کیا کرنا ہوگا؟ یہ سوامی جی خود بتائیں گے، لیکن بات تمہارے کام کی ہوگی۔ پہلے وہ یہیں تم سے ملنے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن شاید چلے کی وجہ سے ارادہ بدل دیا۔ ان کا سندیش آیا تھا کہ تمہیں بتا دوں۔ یہ بھی کہا تھا انہوں نے کہ یہاں تمہارے رشتہ دار بھی ہیں۔ شیخ مختار کے بارے میں انہوں نے ہی مجھے بتایا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ جب تک وہ تم سے ملنے کی جگہ کا فیصلہ نہیں کر لیتے، تم اگر چاہو تو شیخ مختار کے گھر رہ سکتے ہو، کیونکہ ہوٹل میں تمہیں اکیلا رہنا پڑ رہا ہے۔ اسی وقت ایک نوکر نے مہمانوں کے آنے کی اطلاع دی اور انہیں وہیں بلا لیا گیا۔ شیخ مختار کے ساتھ فریدہ بھی تھی، لیکن کافی بدلی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ سادہ سے شلوار قمیض میں ملبوس، سیدھی مانگ نکال کر چوٹی بنائے ہوئے وہ اچھی لگ رہی تھی۔ شیخ مختار مجھ سے گلے ملے۔ بانکے نے کہا، دو رشتہ داروں کو ملانے کا پن ہمیں مل رہا ہے۔ پوچھ لیں شیخ صاحب، ہم نے آپ کے مہمان کی ٹھیک سیوا کی ہے یا نہیں؟ آپ مہان ہیں بانکے جی، اور کیوں نہ ہو، ٹھاکر پریوار اتنا ہی مہان ہے۔ شیخ مختار نے کہا، آپ کا مہمان آپ کے حوالے، اب آپ جانے اور آپ کا کام۔ ہمیں ان کی ضرورت ہوئی تو آپ سے مانگ لیں گے۔ ضرور ضرور، شیخ مختار نے کہا، اور میں نے فریدہ کی طرف دیکھا جو خوش نظر آ رہی تھی۔ مجھے یوں لگا جیسے بانکے عارضی طور پر ہی صحیح مجھ سے جان چھڑانا چاہتا ہے۔ ویسے بھی یہ شخص اپنے دوسرے بھائی کی نسبت شاطر اور کچھ تعصب پسند نظر آتا تھا۔ مجھے شیخ مختار کے گھر جانے میں کوئی یاد نہیں تھا، لیکن فریدہ کو میں نے جس انداز میں دیکھا تھا اور وہ جس طرح کی تھی، اس سے مجھے تھوڑی سی الجھن ہوئی تھی، لیکن اب یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ مجھے اتنے مہنگے ہوٹل میں ہی رہنے دیا جائے۔ شیخ مختار اور فریدہ بھی کھانے میں شریک ہوئے تھے، لیکن ٹھاکر گھرانے کی کوئی عورت ڈرائنگ روم اور نہ کھانے کے کمرے میں نظر آئی تھی۔ کھانے کے کوئی 10 منٹ کے بعد ہی بانکے نے کہا، ٹھیک ہے شیخ صاحب، ہماری امانت تمہارے پاس ادھار، ہمیں جب بھی ضرورت ہوگی اسے ہمارے حوالے کرنا تمہاری ذمہ داری ہوگی۔ اور ہاں منصور جی، اپنے سامان کی چنتا مت کرنا، ہوٹل سے شیخ مختار صاحب کے گھر بھجوا دیا جائے گا۔ مقصد یہ تھا اس شخص کا کہ اب دفع ہو جاؤ۔ مجھے یہ اپنی توہین لگی تھی، لیکن میری کون سی سسرال تھی جو میں محسوس کرتا۔ شیخ مختار کی رہائش گاہ پوش علاقے میں تھی۔ پرانا بنگلہ تھا اور درختوں سے گھرا ہوا تھا، کافی وسیع تھا۔ شیخ مختار نے راستے میں کوئی خاص بات نہیں کی تھی۔ ان کے گھر کا ماحول بھی معتدل تھا، دقیانوسی نہ ایڈوانس۔ ان کی دوسری لڑکیاں بھی تھیں، لیکن فریدہ سے مختلف۔ فریدہ واقعی ان کی شرافت پر بدنما داغ تھی۔ پتہ نہیں وہ ان راہوں پر کیسے نکل آئی تھی، اور پتہ نہیں شیخ مختار کو اس کے بارے میں کچھ معلوم تھا یا نہیں۔ گھر کے تمام افراد ایک بڑے حال نما کمرے میں جمع ہو گئے۔ رشتوں کی شناخت کرائی جانے لگی۔ مجھ سے خلوص کا اظہار کیا گیا۔ شیخ مختار نے پیشکش کی کہ میں جب تک دل چاہے یہاں رہوں، انہیں خوشی ہوگی۔ کوئی 5:30 بجے فریدہ میرے پاس آئی۔ چلو گے میرے ساتھ؟ میرا مطلب ہے کہ بھکتی شالہ۔
लानत भेजता हूँ मैं इस जगह पर, मैंने हकारत से कहा। सुर के साथ लानत भेजने ही गए थे वहां। इस जगह की हकीकत का अंदाजा होगा तो आंखें खुली रह जाएंगी। इस जगह की खुली हकीकत तो तुम भी हो, मैंने कहा। फरीदा की आंखें सुर्ख हो गईं। वो चमकदार आंखों से मुझे घूरती रही। इस वक्त मुझे एहसास हुआ कि फरीदा के बारे में फजल सादिक का तजुर्बा गलत था। वो सिर्फ छोटे मोटे जादू मंतर नहीं सीख रही थी, बल्कि काले इल्म में खासी आगे की चीज मालूम होती थी। फिर वो आहिस्ता से हंसी और वहां से चली गई। इसकी हंसी में भी कोई खास बात थी जिसका मुझे एहसास हो गया। कोई 7 बजे शेख मुख्तार मेरे पास आ गए। तुमने देख लिया हम लोग यहाँ कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। इनका देश है, जिसके साथ चाहें जो सलूक करें। मेरे दूसरे बच्चे अल्लाह के फजल से ठीक हैं। बस फरीदा, वो अपना ईमान खो बैठी है। ऐसा कैसे हुआ शेख साहब, मैंने पूछा। लेकिन इसी वक्त एक चटाक की आवाज़ आई और शेख मुख्तार एक तरफ लुढ़क गए। इनके दाहिने रुखसार पर 5 उंगलियों का निशान उभर आया था। शेख मुख्तार पूरी तरह बदहवास हो गए। वो जमीन पर गिर पड़े थे और वहीं करवटें बदल बदल कर कह रहे थे, कौन है, कौन है। फिर इनकी आवाज़ मध्यम पड़ गई और वो बेहोश हो गए। मुझे सख्त अफसोस हुआ इन नापाक जादूगरों के हथकंडों का। मुझे बखूबी अंदाजा हो गया था इनके मनहूस साए मेरे गिर्द चकराते रहते थे और वो हर लम्हा बाखबर रहते थे। मैंने शेख मुख्तार के पास बैठकर इनका रुखसार थपथपाया, इन्हें आवाज़ें दी तो उन्होंने आंखें खोल दी। फिर उठकर बैठ गए और चारों तरफ देखने लगे। फिर जल्दी से गाल पर हाथ रखा और उठने की कोशिश की तो मैंने इन्हें सहारा देकर खड़ा किया। मैं चलता हूँ, फिर मिलूंगा, ये कहकर वो मेरे पास से चले गए। मैं सोच में पड़ गया। इसका मतलब है कि होशियार रहना होगा। किसी भी अमल के सिलसिले में यह ख्याल रखना होगा कि कुछ पुरस्कार आंखें निगरां हैं, कोई पास मौजूद है। और फरीदा, इस पर तो ख़ास तौर से निगाह रखना होगी। रात के खाने पर फरीदा मौजूद नहीं थी। बाकी लोगों को शायद शेख मुख्तार के साथ होने वाले वाक़ये के बारे में मालूम नहीं हुआ था। शेख मुख्तार ने किसी को बताया नहीं होगा। सब खुश खुश थे और मुझसे इधर उधर की बातें कर रहे थे। बस शेख मुख्तार खामोश थे। फिर वो खाना ख़त्म करने के बाद बोले, इस वक्त हमारी बातें अधूरी रह गई थीं। आओ तुम्हारे कमरे में चलते हैं। कमरे में आकर उन्होंने कहा, देख लिया तुमने? अंदाज़ा हो गया होगा कि मेरे गाल पर थप्पड़ पड़ा था। यह भी हो सकता है कि ये थप्पड़ खुद फरीदा ने मारा हो। वो इस हद तक गिर चुकी है कि अब वो हम में से नहीं है। घर का हर फर्द उससे नफरत करता है। ये सब यहाँ के बिगड़े हुए कल्चर की वजह से हुआ है। ये जादू टोने, ये भक्तिशालाएं, शैतान कुंडल इसी के नमूने हैं। बुराई हमेशा पुरकशिश होती है। नौजवान खून तेजी से इसकी तरफ लपकता है। फरीदा भी स्कूल कॉलेज से इसका शिकार हो गई और अब वो अच्छे खासे शोबते दिखा सकती है और दिखाती रहती भी है। अपना दीन भूल चुकी है। हम इसके नेक होने की दुआएं मांगते, बल्कि इसकी दुआ मौत की मांगते हैं। मुझे शेख मुख्तार की बात का बहुत अफसोस हुआ था। कुछ देर बाद वो बोले, नासिर, अब्दुल्ला से मेरी गहरी दोस्ती थी। वो अपनी सारी बातें मुझे बताते थे। इनकी ज़िंदगी में अगर तुम हिंदुस्तान आते तो वो तुम्हें यही हिदायत करते कि सीधे दिल्ली में मेरे पास आओ और यहीं रहो। लेकिन हालात ही ऐसे हो गए। मैं तुम्हें मुख्तसर तफसील बता दूं मेरे साथ क्या होगा। मुझे परवाह नहीं है। घर के बच्चे बच्चे को तुम्हारे यहाँ आने की खुशी है, लेकिन इस वक्त तुम हमारे नहीं बांकेधर के मेहमान हो और इसी के ईमा पर यहाँ लाए गए हो। लाया गया हूँ, मैंने कहा। हाँ, फरीदा इनकी मुखबिर है। जो मुझे मालूम हुआ है वो ये है कि तुमने इनकी ईंट से ईंट बजाती है। गजाधर की हवेली का हुआ ख़त्म करके इनका सोमनाथ तोड़ दिया है। वो सोच रहे हैं कि तुम कोई बड़ी पुरस्कार कुव्वत लेकर इनके मुकाबले पर आए हो और किसी तरह इनसे मात नहीं खा रहे। वो इस कुव्वत के बारे में जानना चाहते हैं। स्वामी धर्मानंद सागर जी इन दिनों चिल्ला काट रहे हैं, इसलिए वो तुमसे मिलने नहीं आ सके।
لیکن وہ تم سے ضرور ملیں گے۔ ان لوگوں کے درمیان کوئی کھچڑی پک رہی ہے، لیکن اس کے بارے میں مجھے کچھ نہیں معلوم۔ آپ نے جس خلوص سے مجھے یہ سب بتایا ہے، میں دل سے آپ کا شکر گزار ہوں۔ اونٹ میدان میں پھر رہا ہے، کسی نہ کسی کروٹ تو بیٹھے گا۔ میرے پاس صرف تمہارے لیے دعائیں ہیں۔ جو کچھ کرنا چاہتے ہو کسی کو نہ بتانا، خاص طور سے فریدہ کو، اب وہ انہی میں سے ہے، ان کی مخبر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے چچا جان۔ بڑا ہوں تمہارے باپ سے، تایا کہو۔ شیخ مختار نے پھیکی مسکراہٹ سے کہا۔ جی تایا جان، میں نے کہا۔ تمہارے آنے کی خبر سنی تھی تو مجھے خوشی ہوئی تھی۔ میں نے تمہاری تائی سے کہا تھا کہ بھاگوان ناصر عبداللہ کے بیٹے کو ہمارے گھر کے علاوہ اور کہیں نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ پھر یقین کرو، فریدہ کی وجہ سے ہمت ٹوٹ گئی۔ یہ خیال تھا کہ ہماری رسوائی کی خبریں دور دور تک پھیل جائیں گی، اور اب بھی تم آئے ہو تو ان حالات میں ہم تمہاری کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ یہ حقیقت ہے کہ مجھے اس بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ میری والدہ اور والد کے درمیان ہمیشہ تعلقات کشیدہ رہے، حالانکہ والدہ کو بھی ان معاملات کے بارے میں ضرور کچھ نہ کچھ تو پتہ ہوگا، لیکن ان کا رویہ میرے ساتھ کچھ ایسا ہی رہا کہ کبھی کوئی ذاتی بات نہ بتائی۔ ہاں، ان کا تنازع عجیب تھا۔ شاید سروجا، میرا مطلب ہے کہ ٹھاکر کی بیٹی سے محبت کی کہانی آسیہ بیگم کو معلوم تھی، اس لیے وہ ناصر سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ آبدہ بیگم آسیہ بھابھی کی سوتیلی ماں تھیں، اس لیے بھی کچھ کشیدگی تھی۔ پھر سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ سروجا کے مسلمان ہونے اور ناصر سے شادی کی خبر عام ہو گئی، اور بے حد خطرناک حالات ہو گئے۔ ناصر نوجوان تھے، وہ شاید حالات کا مقابلہ کرتے، لیکن سب نے یہی مناسب سمجھا کہ ہندوستان چھوڑ دیا جائے۔ یوں بادل ناخواستہ ناصر اپنے والدین کے ساتھ یہاں سے چلے گئے۔ آسیہ چونکہ بچپن سے ناصر سے منسوب تھیں، اس لیے آبدہ بیگم نے ایک من مانا قدم اٹھایا اور آسیہ بیگم کو پاکستان لے گئیں، جہاں انہوں نے ان دونوں کی شادی کر دی۔ اسی لیے یہ ایک ناکام شادی رہی۔ تمہیں دونوں میں سے کسی نے یہ تفصیل نہیں بتائی؟ قطعی نہیں۔ ویسے ابو ڈائری لکھتے تھے، انہوں نے ضرور اس ڈائری میں یہ بات لکھی ہوگی۔ تم نے ڈائری نہیں پڑھی؟ میرا مطلب ہے کہ ناصر کی موت کے بعد انہوں نے اسے کہیں رکھ دیا تھا، میری نظر نہیں پڑی۔ اب کیا کرو گے؟ جو اللہ کا حکم ہوگا، البتہ ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں بولو۔ یہاں کسی سستے سے ہوٹل میں کمرہ لے کر رہنا چاہتا ہوں۔ میں کسی کو اپنی وجہ سے مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ تمہیں باقیدھر نے یہاں بھیجا ہے، تم پاکستان سے آئے ہو، مسلمان ہو، ممکن ہے کہ باقیدھر کو اوپر سے ہدایت ملی ہو۔ اوپر کہاں سے؟ دھرم رکشک والوں کی طرف سے، جس کے سربراہ سوامی دھرمانند ساگر ہیں، اور یہ ہدایات اس لیے ملی ہوں کہ فریدہ یہاں ہے اور فریدہ ان کی اعلی کار ہے۔ میرے خدا، بات اتنی بڑی ہو گئی ہے۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ یہ معاملہ اتنا سنگین ہو جائے گا۔ کچھ باتیں میرے کانوں میں ایسی پڑی ہیں کہ اب اگر تم اس معاملے کو اور اس مسئلے کو یوں ہی چھوڑ کر پاکستان جانا چاہو تو یہ تمہیں نہیں جانے دیں گے۔ پھر میرا کیا چاٹ ڈالیں گے؟ میں نے ہنس کر کہا۔ شیخ مختار نے اس بات کا جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا، میں اس طرح واپس جاؤں گا بھی نہیں تایا جان۔ اس مسئلے کو منطقی انجام تک پہنچائے بغیر میں واپسی کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ ہاں، اگر میں آزادی سے کسی ہوٹل میں رہ سکتا تو اچھا ہوتا۔ ممکن نہیں ہے، شیخ مختار نے کہا۔ پھر ہم دونوں کچھ دیر خاموش رہے۔ پھر میں نے شیخ مختار سے کہا، تایا جی، جو کچھ میں نے محسوس کیا ہے وہ یہ ہے کہ میری وجہ سے آپ کے گھر میں بھی مشکلات آ گئی ہیں۔ خدا کرے آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ رات کو دیر تک میں اس بارے میں سوچتا رہا، پھر نہ جانے مجھے کیا خیال آیا۔ میں بستر سے اتر کر واش روم گیا، بال سنوارے، لباس درست کیا اور باہر نکل آیا۔ فریدہ کے کمرے میں روشنی ہو رہی تھی۔ میں اس کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے کا دروازہ بند نہیں تھا۔
میں نے آہستہ سے دستک دی تو اندر سے آواز سنائی دی، آ جاؤ منصور، اندر آ جاؤ۔ دماغ پر ہلکی سی ضرب پڑی۔ اسے کیسے معلوم ہوا کہ میں ہوں؟ میں دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ وہ اس وقت شب خوابی کے لباس میں تھی اور بڑی بے حجابی سے بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے گہری نظروں سے مجھے دیکھا اور اٹھ کر بیٹھ گئی، پھر بولی، دل کے جذبوں کا بڑا اثر ہوتا ہے منصور۔ اس سے بڑا ثبوت اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ میں نے تمہیں یاد کیا اور تم کھنچے چلے آئے۔ آؤ بیٹھو۔ اس نے ایک طرف سرک کر گویا مجھے اپنے پاس بیٹھنے کی دعوت دی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، یہاں کئی کرسیاں پڑی ہوئی تھیں۔ ان میں سے ایک کرسی میں نے اس کے بیٹھ کے قریب کی اور بیٹھ گیا۔ میں نے اپنا موڈ خوشگوار رکھتے ہوئے کہا، تو اس وقت تم نے مجھے یہاں کھینچ کر بلایا ہے؟ ہاں، لیکن مجھے تمہاری یہ حرکت پسند نہیں آئی۔ میں نے تمہیں اپنے پاس بیٹھنے کی جگہ دی تھی۔ خیر، تمہیں کچھ بنیادی باتیں بتا دوں تاکہ ہماری باقی باتیں انہی کی روشنی میں ہوں۔ بتاؤ، میں نے کہا۔ تم نے مجھے بھکتی شالہ میں دیکھا تھا، میں وہاں سے کالا گیان سیکھ رہی ہوں۔ کالی شکتی کے بارے میں تم نہیں جانتے کہ کیا ہے۔ لا حول ولا پڑھنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کہوں گا، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ جو دل چاہے کہو۔ دیکھو، میں نے آج تک کسی سے دوستی نہیں کی، اپنے دل میں کسی کو جگہ نہیں دی، لیکن غازی آباد میں تمہیں دیکھ کر میرے دل میں ایک نیا احساس پیدا ہوا۔ تمہارے ارد گرد جو لڑکیاں میں نے منڈلاتے ہوئے دیکھیں، وہ میرے پیروں کی دھول بھی نہیں ہیں۔ میں کچھ شبد پڑھ کر ان پر پھونک ماروں گی تو وہ چڑیلوں جیسی بن جائیں گی۔ تم مجھے اچھے لگے، بلکہ بہت اچھے لگے ہو۔ میں تمہیں کالا گیان سکھانا چاہتی ہوں۔ بہت کچھ بدل جائے گا، بہت سے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہم دونوں پاکستان چلیں گے۔ ایک بات اچھی طرح سے سمجھ لو، تم مجھے پسند ہو، اس لیے ہم میرے علاوہ کسی اور کے نہیں ہو سکتے۔ میں نے پہلے کبھی اپنے رشتہ داروں کو نہیں دیکھا تھا، صرف ان سے ملنے آیا تھا، لیکن تقدیر نے ایک مشن مجھے دے دیا۔ میں اب صرف اس مشن کو پورا کرنے کے لیے رکا ہوا ہوں۔ مشن پورا ہوتے ہی میں واپس چلا جاؤں گا۔ وہ مشن کیا ہے؟ اس مسلمان عورت کو عزت و احترام سے قبر میں اتارنا، جو اس کا اسلامی حق ہے۔ تم ایسا کبھی نہیں کر سکو گے۔ کر لوں گا۔ میں جانتا ہوں ہم یقین کی طاقت سے جیتتے ہیں اور اسی طاقت سے میں کامیابی حاصل کروں گا۔ نہیں کر سکو گے۔ اگر تم ایسا کرنے کی کوشش کرو گے تو تمہیں کسی بڑے نقصان سے دوچار ہونا پڑے گا۔ میں تمہیں محبت بھرا مشورہ دے رہی ہوں، اس خناس کو دماغ سے نکال کر تم سے جو کہا جائے گا اسے مان لینا، تمہیں بہت فائدہ ہوگا۔ تم چاہو گے تو شکتی بھی دان کر دی جائے گی اور تم یہاں سے ایک انوکھا تحفہ لے کر جاؤ گے۔ کیسا تحفہ؟ طاقت، کالا علم۔ وہاں تمہاری ٹکر کا کوئی نہیں ہوگا۔ پوجا ہوگی تمہاری دیش میں تمہاری۔ ایسی طاقت ہے کالے جادو میں؟ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ۔ تو اس طاقت سے کام لے کر تم لوگوں نے سلطانہ کو آگ میں کیوں نہیں بھسم کر دیا؟ اتنا سا کام نہیں کر سکا تمہارا کالا جادو؟ میری اس بات کا فریدہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولی، جاؤ آرام کرو۔ میں خاموشی سے اٹھ گیا، کافی الجھا اپنے کمرے میں آ گیا۔ فریدہ کی باتوں نے مجھے الجھا دیا تھا۔ الجھن صرف یہ تھی کہ مجھے مجبوری کی حالت میں یہاں رہنا پڑ رہا تھا، جہاں فریدہ ان شیطانی قوتوں کی اعلی کار موجود تھی۔ وہ پہلے ہی اپنے گھرانے کے لیے عذاب بنی ہوئی تھی، میری وجہ سے وہ اور مشکلات میں پھنس جائیں گے۔ اپنے پلنگ پر پاؤں لٹکا کر دیر تک بیٹھا رہا، پھر مجھے فضل صادق کا خیال آیا۔ وہ میرا بڑا سہارا بنے ہوئے تھے اور ہر نازک موقع پر میرے کام آ رہے تھے۔ میں نے اپنے ذہن میں ان کا نمبر یاد کیا اور فون ملانے لگا۔ دوسری طرف سے پلک جھپکتے میں رابطہ قائم ہو گیا، ساتھ ہی شی کی آواز سنائی دی، پھر ایک سرگوشی، بند کر دو فون، بند کر دو، اس وقت تم تنہا نہیں ہو، کل ٹھیک 12 بجے میں تم سے رابطہ کروں گا۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی دوسری طرف سے فون بند ہو گیا۔ میرے بدن میں سرد لہر دوڑ گئی تھی۔ فضل صادق کے یہ الفاظ کہ تم اس وقت تنہا نہیں ہو، مجھے بڑے عجیب لگے تھے۔ فون بند کر کے
میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ کون ہے میرے آس پاس؟ کسی طرف ایک ہلکی سی آہٹ ہوئی اور میں اچھل پڑا۔ کمرے میں ایک کھڑکی کے پٹ کھلے تھے، پھر اس طرح بند ہو گئے تھے جیسے کسی نے آہستہ سے انہیں بند کر دیا ہو۔ اس کے فوراً بعد دروازے پر ہلکی سی سرسراہٹ ہوئی، دبے دبے قدموں کی آواز ابھری، پھر دروازے کا پٹ کھلا اور دوبارہ بند ہو گیا۔ فضل صادق کی اطلاع 100% درست تھی۔ میرے کمرے میں اس وقت خبیث روحیں موجود تھیں۔ میں پلنگ پر خاموش بیٹھا تھا، بدن پر ایک عجیب سی تھکن طاری تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی میرے کندھوں پر سوار ہے۔ اچانک مجھے اس سفید پھول کا خیال آیا جو مجھے سلطانہ نے دیا تھا۔ میں نے آج تک یہ پھول استعمال نہیں کیا تھا۔ اس وقت بے اختیار دل چاہا کہ سلطانہ کو بلاؤں۔ میں نے پھول نکال لیا اور اسے ہوا میں لہرایا۔ 2-3 بار پھول لہرایا تو کمرے میں خوشبو پھیل گئی، پھر دروازہ آہستہ سے کھلا اور کسی سفید سائے کی طرح سلطانہ کمرے میں داخل ہو گئی۔ لیکن اندر قدم رکھتے ہی اچانک یوں لگا جیسے وہ پلٹ کر بھاگ جانا چاہتی ہو۔ اسی وقت کمرے کے چاروں کونوں سے کالے لبادے میں لپٹے ہوئے 4 انسان نمودار ہوئے۔ ان کے چہرے بھی ان کالے لبادوں میں چھپے ہوئے تھے۔ انہوں نے بیک وقت سلطانہ پر جھپٹا مارا اور اسے دبوچ لیا۔ پھر ان میں سے ایک نے اس پر ایک سیاہ رنگ کی بڑی سی چادر ڈالی اور اسے زمین پر گرا دیا۔ میں بے اختیار اٹھا اور ان لوگوں پر پھل پڑا، لیکن میں ان کے درمیان سے گزر گیا۔ وہ صرف ہوا کی شکل میں تھے، لیکن ایک سیاہ پوش کو چھوا تو مجھے اس کا بدن ٹھوس محسوس ہوا۔ میں نے پوری قوت سے ایک گھوسا اس کے منہ پر رسید کیا اور وہ دیوار سے جا ٹکرایا۔ سیاہ نقاب اس کے چہرے سے ہٹ گیا اور اس کا چہرہ نمایاں ہو گیا۔ وہ رام سے آئے تھا جو اس وقت خون اگل رہا تھا۔ میرے زوردار گھوسے نے اس کے سامنے کے 2 دانت توڑ دیے تھے۔ میں پھر اس کی طرف لپکا، لیکن وہ بے جسم سیاہ پوشوں نے مجھے پیچھے سے پکڑ کر زور سے کھینچا اور میں توازن قائم نہ رکھ سکا اور نیچے گر گیا۔ سفید پھول میرے لباس سے باہر آیا تو رام سے آئے نے لپک کر اسے اٹھا لیا۔ ابھی میں زمین سے اٹھا بھی نہیں تھا کہ تینوں سائے سلطانہ کو دھکیل کر دروازے تک لے گئے، پھر دروازہ کھول کر باہر نکل گئے۔ رام سے آئے بھی دوڑ کر دروازے سے باہر چلا گیا۔ میں تیزی سے اٹھ کر دروازے کی طرف لپکا اور باہر نکل آیا، لیکن تحت نگاہ خاموشی اور سناٹے کا راج تھا۔ محسوس بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہاں کوئی واقعہ ہوا ہے، کسی کو اغوا کر کے لے جایا گیا ہے۔ میں ایک جگہ کھڑا ہو کر دکھ بھری نظروں سے دور خلا میں دیکھنے لگا۔ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ اس وقت مجھے سلطانہ کو نہیں بلانا چاہیے تھا، جبکہ فضل صادق نے کہا تھا کہ اس وقت تم تنہا نہیں ہو۔ مجھے ان الفاظ کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ میں پلنگ پر بیٹھ گیا، بری طرح مشمئل تھا۔ پتہ نہیں سلطانہ کس طرح اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے تھی، ورنہ یہ کالی کے پجاری تو اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ پھر پھول بھی میرے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ اس وقت در حقیقت میں بہت بڑے نقصان سے دوچار ہوا تھا، اور ایسا میری جلد بازی کی وجہ سے ہوا تھا۔ دل بری طرح گھبرا رہا تھا۔ میں وحشت کا شکار ہو کر باہر نکل آیا۔ سب سو رہے تھے، کسی کو نہیں معلوم تھا کہ گھر میں کیا کھیل ہو رہا ہے۔ سارے کمرے تاریک تھے، صرف فریدہ کے کمرے کے دروازے سے روشنی باہر جھانک رہی تھی۔ میرے قدم اس طرف بڑھ گئے۔ ایک نوجوان لڑکی کے کمرے میں بار بار جانا سخت معیوب بات تھی۔ اس کے گھر والوں کا اس کے بارے میں کچھ بھی خیال ہو، لیکن میرے اور اس کے درمیان ایسا بے تکلفی کا کوئی رشتہ نہیں تھا۔ پھر بھی اپنی طبیعت کی اس سرکشی کو میں نہیں روک سکا جو میری فطرت کا حصہ تھی۔ چنانچہ میں فریدہ کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا دروازہ اندر سے بند نہیں تھا، کھلا ہوا تھا، اور اتنا کھلا ہوا تھا کہ اندر کمرے کی روشنی میں سب کچھ صاف نظر آ رہا تھا۔ فریدہ 2 زانوں بیٹھی تھی، اس کا رخ دیوار کی طرف تھا، اور دیوار پر جو کچھ نظر آ رہا تھا اس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ وہ ایک سانپ کا سایہ تھا، پھن پھیلائے سانپ کا سایہ
جو آہستہ آہستہ جھوم رہا تھا۔ فریدہ کی آواز بن بناہٹ کی شکل میں ابھر رہی تھی، وہ جھوم جھوم کر کچھ پڑھ رہی تھی۔ میں بے اختیار آگے بڑھا اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ فریدہ کی آنکھیں بند تھیں اور وہ کہیں اور ہی کھوئی ہوئی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اسے میرے آنے کا پتہ نہ چلا ہو۔ میں نے آنکھیں پھاڑ کر چاروں طرف دیکھا، لیکن وہ سانپ مجھے کہیں نظر نہیں آیا جس کا سایہ دیوار پر پڑ رہا تھا۔ یعنی وہ صرف سایہ تھا، لیکن نہیں۔ اچانک ہی دیوار پر نظر آنے والا سانپ کے سائے کی آنکھوں سے سرخ چنگاریاں سی نکلیں اور فریدہ کے قریب زمین پر پڑیں۔ میں نے دیکھا کہ فریدہ کے قریب ایک بڑا سا پیالہ رکھا ہے جس میں شفاف پانی بھرا ہوا ہے۔ سانپ کی آنکھوں سے نکلی چنگاریاں اس پیالے میں پڑیں تو پانی کھول اٹھا، اس میں سے دھواں اٹھنے لگا۔ فریدہ کی آواز تیز ہو گئی، پھر اس نے کھولتے ہوئے پانی والا پیالہ اٹھا لیا اور اسے منہ سے لگا کر سارا پانی پی گئی۔ ادھر دیوار سے سانپ کا سایہ آہستہ آہستہ غائب ہونے لگا۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد وہاں سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ فریدہ نے اس طرح مجھے دیکھا جیسے اسے میری وہاں موجودگی کے بارے میں علم ہو۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور میرا ہاتھ پکڑ کر دروازے کی طرف بڑھتی ہوئی بولی، آؤ باہر چلیں، یہاں بڑی گھٹن ہے۔ نہیں، رات کا آخری پہر ہے، کوئی غلط بھی سوچ سکتا ہے۔ ارے آؤ، کیا کوئی لگا رکھی ہے؟ یہاں کوئی میں ہوں، صرف میں، آؤ۔ اس نے میری کلائی پر گرفت مضبوط کی تو میں دنگ رہ گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے میری کلائی لوہے کے شکنجے میں آ گئی ہو۔ میں اس کے ساتھ باہر نکل آیا۔ کہیں گھومنے چلیں؟ وہ بولی۔ اب میں کیا کہوں تم سے؟ تمہارا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے شاید۔ میرے ان الفاظ پر وہ ہنسنے لگی۔ کم وقت کی ہنسی بڑی دلکش تھی۔